رہا یہ جو ہماری جہادی تنظیمیں آپ کو قرآن حکیم سے نبی الاسلام کے جہاد اور قتال سے متعلق آیات سورہ التوبہ سے سورۃ النساء سے پیش کر کے خون گرما رہے ہیں آپ کا، خود ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یورپ کے ملکوں کی نیشنلٹی بھی ہے، وہ اسرائیل جا بھی سکتے ہیں، پھر بھی نہیں جا رہے، کہتے ہیں انجینئر صاحب نے روک لیا۔ انجینئر صاحب نے کتنے روکا ہے؟ جاؤ۔ تو یہاں پہ وہ آیات پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کو منافق کہنا، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے۔ پہلے اپنا جہاد اور قتال تو فائنل کر لو۔ افغانستان میں جو داعش کسی زمانے میں ہیرو بنی ہوئی تھی مسلمانوں کی، عرب ملکوں کے اندر، جس کا کام صرف یہ تھا کہ شیعہ کو قتل کیا جائے، سعودیہ فنڈنگ کرتا رہا۔ بعد میں سعودیہ کے جب خلاف ہوئے، سعودیہ نے کہا یہ خارجی ہے، امام کعبہ سے بیان دلوا دیا کہ خارجی ہے۔ وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، اب داعش لڑ رہی ہے طالبان کے خلاف افغانستان میں۔ مجھے بتائیں، جب جہاد اور قتال کا لیول یہ ہو چکا ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، یا خارجی کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ مسلمانوں کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں؟ مطلب وہابی مسلمان جا کے داعش میں شامل ہو جائیں، دیوبندی جا کے طالبان کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں افغانستان میں، یہ آپ جہاد اور قتال چاہ رہے ہیں؟ یہ جہاد اور قتال کہاں سے ہے بھائی؟ آج وہ باؤنڈریز واضح نہیں ہیں، لہٰذا آج چونکہ باؤنڈریز واضح نہیں ہیں، لہٰذا آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ جو شامل نہیں ہوگا جہاد اور قتال میں منافق شمار کیا جائے گا، کیونکہ لیڈر رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو وحی کی تائید حاصل تھی۔ صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، وہاں وحی کی تائید نہیں تھی، لہٰذا آپس میں لڑائیاں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی۔ آج 1400 سال بعد آپ قرآن حکیم سے جہاد اور قتال کی آیات پڑھ کے تو مسلمانوں کے بچوں کو ورغلا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ وہ سینے پہ بم باندھ کے تو پاکستان کے جی ایچ کیو کے اوپر ہی حملہ کر دیں، یا افغانستان میں لڑے تو جا کے داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرے یا طالبان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرے، دونوں ہی مسلمان ہیں۔ کون سا جہاد اور قتال یار؟ تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن تو واضح کرو۔ ہر کوئی جہاد اور قتال کی آیات پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، چڑھ دوڑتا ہے، وی لاگ بناتا ہے۔ آگے بھی چلنا کہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، کس کے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے۔ جب معاملات اتنے مبہم ہو جائیں، اس میں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جو اپنے ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں، ایک عام پاکستانی بری الذمہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے، پرائم منسٹر کا کام ہے، آرمی چیف کا کام ہے، وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر ڈیسیژن کریں گے، اور اگر واقعی حالات و واقعات فیوریبل ہوں اور وہ ڈیسیژن نہ کریں، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو وہ فیوریبل ہے ہی نہیں ہے، میں تو آپ کی جعلی ڈاکٹرن کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ بالفرض ہوں بھی تب بھی ہم اس میں اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہمارا کام صرف ٹیکسز دینا ہے۔ وہ ہم صابن کی ٹکیا پہ بھی دے رہے ہیں، پیٹرول کے اوپر بھی دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہماری فوج، پولیس، جوڈیشری اور باقی سرکاری ملازمین تنخواہیں لیتے ہیں۔ ہم بری الذمہ ہیں۔ جہاد اور قتال میں بھی ہر بندے نے آگے محاذ پہ نہیں لڑنا ہوتا۔ نبی الاسلام تو ہمیشہ پیچھے خیمے میں ہوتے تھے، جانثار ساتھی لڑتے تھے آگے جا کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اس جنگ میں شامل نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ عورتیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہیں۔ جو اس زمانے میں جہاد اور قتال کے لیے چندہ دیتے تھے، وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہے۔ آج بھی اگر کہیں پہ کوئی جنگ ہوگی، جو راشن پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہیں۔ جو باورچی ان کے لیے کھانا بنا رہا ہے وہ بھی شامل ہے، تندور میں روٹیاں لگانے والا بھی شامل ہے، اگرچہ اس نے گن نہ اٹھائی ہوئی ہو۔ ہمارے جو اٹامک انرجی کے ادارے ہیں نا، ان کے لیے جو سلوگن یوز ہوتا ہے، فورس بیہائنڈ دا فورسز، یعنی پاکستان کی افواج کے پیچھے جو فورس ہے، فورس بیہائنڈ دا فورسز، وہ اٹامک انرجی کے ادارے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی وردی بھی نہیں پہنتا، کسی نے کبھی گن چلائی ہی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اپنی کنٹریبیوشن ایک فیلڈ میں کر رہے ہیں، تو وہ بھی شامل ہیں اس میں۔ تو اس طریقے سے کسی نوجوان کو بھی کوئی ورگلایا نہیں جانا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ اس قسم کی کوئی چیز کریں۔ ہاں، جہاد اور قتال پہ گفتگو
بالکل کرنی چاہیے، اس سے پیچھے ہٹنا منافقت ہے، لیکن اس سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہی ہیں ان کے جہاد اور قتال کو آپ غزوہ بدر، احد اور قادسیہ اور یرموک کے ساتھ کمپیئر کروا کے تو آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں. یہ ظلم کرنا بند کریں بھائی. کدھر وہ لوگ اور کدھر یہ لوگ جو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کا گلا کاٹتے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھ لی ہے. ابراہیم رئیسی صاحب جب شہید ہوئے، ایران کے پریزیڈنٹ، اس وقت جتنے سنی آ کے اس چیز کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں نا، تو وہ شہید کا لفظ اور رحمہ اللہ نہیں بول رہے ساتھ، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ بولا تو لوگ کہیں گے یار آپ نے رحمہ اللہ کیوں بول دیا. اب ایک سنی شہید ہوا ہے تو اب رحمہ اللہ اس کے ساتھ تو بولنا تھا، اب انہوں نے نئی کہانی کروا دی کہ ایران نے مروا دیا. دیکھیں کوئی نہ کوئی چوہا انہوں نے چھڑنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بکواس انہوں نے کرنا ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تصویر کا پورا رخ پیش کروں. ان کہانیوں سے آپ باہر نکلیں، آپ ریالٹی کی دنیا میں جینا سیکھیں بھائی. جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہوا ہے. ایجنسیوں کو تو ان لوگوں نے لانچ کیا ہے کہ جو 5th جنریشن وار کے اوپر تنخواہیں کھاتے رہے ہیں، اور آج وہی گاٹے فٹ ہو گیا فوج کے. ہم تو اس زمانے میں بھی خلاف تھے کہ یہ تماشا لگانا بند کرو یار، خدا کے لیے تمہارا کوئی کام نہیں پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کا. یہ جتنی باتیں آج ایک پولیٹیکل جماعت کر رہی ہے نا، یہ ساری باتیں جب ان کی حکومت تھی میں اس وقت کرتا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ تم لوگوں پہ یہی برا وقت آئے گا جو آج دوسروں پہ آیا ہوا ہے، اور وہ دیکھ لیں آ گیا. اس لیے ہمیں کوئی کہے گا کہ ہم ایجنٹ ہیں کسی کے. اچھا دیکھیں چلاکی ہوشیاری کتنی ہوتی ہے ان لوگوں کی. مجھ سے انٹرویو کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ اتنا بولتے ہیں تو آپ کو کیسے آزادی ملی ہوئی ہے. اور بھائی میرے اوپر 12 FIRs ہیں، میں کورٹس کی تاریخیں بھگت چکا ہوں، اور میرے جیسے بندے کا کورٹ کے سامنے پیش ہونا کتنا مشکل کام ہے. میں کتنا ونریبل ہوتا ہوں. میں تو پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتا، لیکن ڈکلیئرڈ ایک کورٹ کی ہیئرنگ میں میرا جانا کتنا ونریبل ہونا ہے میرے لیے، آپ سوچ سکتے ہیں. میں تو اپنے کیسز نہیں ختم کروا سکا. پھر کہتے ہیں نہیں وہ انہوں نے اجازت دی ہوگی نا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے خلاف بھی بول لینا اور ویسے ہمارے لیے کام کرنا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ابھی عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا اسرائیل کے خلاف، یہ اسرائیل کی اجازت سے پھر دی ہے. اسی ڈاکٹرن میں اگر میں مانوں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں بھی برا کہہ لینا ہے تو تمہارے ایجنٹ ہی ہونا، نہیں اس طرح نہ کرو، تو تسی بھی نہ کرو. جو آج تمہارا امام بنا ہے نا مولانا فضل الرحمان، جب یہ یہودی ایجنٹ کہتا تھا تو میں ہی بولتا تھا اس کے خلاف. آج تم نے اپنا امام بنا لیا اسے. تو اس لیے نا ان چیزوں سے یہ نوجوان بچے، چونکہ ہماری ینگ جنریشن اکثریت ایک ایسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ اٹیچ ہے جو اس وقت کہتے تو ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم چند ایک لوگوں کے خلاف ہیں، لیکن ہوتا ہی ہے ایک کوئی کیپٹن شہید ہوا ہے اس کے نیچے بھی جا کے نیگیٹو کامنٹس کیے ہوتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے واللہ. مجھے فوج سے کبھی ہمدردی نہیں رہی اپنی پوری زندگی میں ان کے پالیٹکس کے لچ فرائی کرنے کی وجہ سے، لیکن جب سے یہ کام شروع ہوا ہے نا میں نے کہا یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں. یہ آپ لوگوں کو اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. میں 15 سال اٹامی انرجی کے ادارے میں جاب کیا. ہماری سائٹس پہاڑوں کے اندر تھی جہاں پہ آپ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے وہاں کی سیکورٹی فوج کے پاس ہوتی ہے، اور کتنے فوجی بیچارے سانپ کے کاٹنے سے شہید ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، آپ امیجن کریں کہ ایک تو شہید ہو جانا، اور پھر جو بیچارے وہاں پہ سوتے بھی تھے انہیں بھی ڈر لگا رہتا تھا کہیں سے کوئی سانپ نہ نکل آئے. یہ اسپیکٹ آپ کو نہیں اندازہ. لہذا اس قسم کی کمپین کسی ادارے کے خلاف کرنا، اس کے ہم خلاف ہیں. باقی رہا ان کا پالیٹکس میں لچ فرائی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70-80 سالوں میں پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. وہ اپنی جگہ، لیکن یہ والا جو معاملہ ہو رہا ہے نا یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. ایک اگر ادارہ کوئی بچا ہے نا جس نے کوئی ملک کی یونٹی کو قائم رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کرے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس لیے بار بار وارن کرتا ہوں، دیکھیں میں نے
جو 1.5-2 سال سے کہہ رہا تھا ایک ایک کر کے وہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا، اب یہ ان کے ایک ایک کر کے سارے مان رہے ہیں. 4 دن پہلے وہ شیر افضل مروت نے میرے بارے میں بیان دیا ہے، دیکھیں ایک اور میری کرامت ظاہر ہو گئی ہے، انہوں بھی کاٹ دیتا میں. ٹھیک ہے، تو اب وہ نکلا ہے تو اب دیکھیں وہ کیا کچھ بول رہا ہے، فواد چودھری کیا کچھ بول رہا ہے. اس لیے خدا کے لیے میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ینگ جنریشن ہے اور زیادہ تر اس ایک سیاسی جماعت کے سپورٹر ہیں. ضرور کریں سپورٹ، لیکن ریڈ لائن کو کبھی کراس نہ کریں. کل کو آپ کے ماں باپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اپنی ضمانتوں کے لیے، اس وقت میں نے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا، میں نے اپنی پرانی ویڈیوز دکھانی ہے کہ یہ دیکھ لو. میں اس وقت بھی تمہیں سمجھا رہا تھا. ویسے ایمانداری نہ دسو کتنے پی ٹی آئی دے سپورٹر ہو، ذرا ہاتھ کھلاؤ ایمانداری نہ. نہیں تھوڑے ہو اور بھی ایتھے بیٹھے جے سارے اے میرے سجے کبے انہیں نہیں جا چکے. کریں سپورٹ ضرور کریں، لیکن یہ سارے لوگ ماشاءاللہ نارملائز ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کام ہم نے نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کام بالکل نہیں کرنا. میں سب سے زیادہ ڈسا ہوں ان کا. مجھے جبری ریٹائرمنٹ لینی پڑی، انہوں نے میرے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا. ویسے انہوں نے ریٹائرمنٹ کسی اور وجہ سے کرنی تھی، لیکن میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ افغانستان یہ بندے یہاں سے بھرتی کر کے تو جہاد کے لیے بھیجتا ہے دیوبندیوں کے ساتھ مل کے. کدھر ملایا دیوبندیاں نال؟ لیکن وہی بات کورٹ میں جا کے ان کی ہوا نکل جاتی ہے، وہاں تو کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انجینئر صاحب جان دو مسئلہ. تو میں نے خیر وہ اس معاملے کو پھر ٹھپ کر کے تو الٹیمیٹلی لے لی ریٹائرمنٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، یہ تو اس کا غم تو میری قبر تک میرے ساتھ جائے گا، جو غلط طریقے سے کیا. باقی میرے لیے تو بہت فائدہ ہوا ہے. یعنی 2017 میں یہ کام شروع ہوا، 2019 تک جا کے 20 تک کنکلوڈ ہوا، تو یہ تو میرا کب نکال دیا انہوں نے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شر میں سے خیر نکلا، ورنہ تو میں جاب کے ساتھ تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا تھا اس بڑے لیول کے اوپر. دعوت کا قد کاٹ جو بڑا ہے وہ انہی 4-5 سالوں کے اندر بڑا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز. لیکن جو ان کی غلطی ہے وہ اپنی جگہ، وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. لہٰذا میرے سے تو کوئی ہمدردی والی بات ایکسپیکٹ نہ کریں، سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے. اب ہمارے کئی رشتہ دار ہیں UK میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے نام ڈالے ہوئے انہوں نے، وہ جیسے ایئرپورٹ پہ آئیں گے پکڑ کے اندر کریں گے سیدھا. یہ ابھی آپ نے UAE میں بھی دیکھا ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو عمر قید سنائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بنگالی ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں پاکستانی ہیں، کچھ بھی ہے پولیٹیکل جو اس قسم کی پوسٹ لگانے کے اوپر وہ یہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے بال بچوں کا خرچہ ان پولیٹیکل لیڈرز نے اٹھانا ہے؟ وہ تو آج کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو، یہ 9 مئی والوں کو سزا دو. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ وہ لیڈر اپنے ماننے والوں کو بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں جس کو سزا دینی ہے. ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ان میں سے کئی بے گناہ بھی پکڑے ہوئے ہیں. اور میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر. ادھر بھی میں جہاد اور قتال کے حوالے سے آپ کو کلیئر کٹ کر دوں کہ کوئی کسی کو ٹانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چیمپئن نہیں آ گیا بھائی. یہاں پہ اس وقت کوئی بھی پرائم منسٹر بیٹھا ہو وہی کچھ کرے گا جو ہو رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنے معاملات کو اس طریقے سے آگے لے کے چل سکیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور مضبوطی کے بعد پھر دنیا میں اپنی ایکسیپٹنس کروانی ہے. اس وقت آپ اس ہال میں بیٹھے ہیں، مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کسی مسلمان کی بنائی ہوئی ہو، یہ کسی مسلمان ملک کی. اور یار یہ جو قرآن پرنٹ ہوا ہے نا، اور یہ بخاری مسلم، یہ بھی اٹلی کے پرنٹنگ پریسز کے اوپر دارالسلام والے پرنٹ کرواتے ہیں. اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف سے نہیں. یہ کیمرہ، انٹرنیٹ کا کنیکشن، ایئر کنڈیشن، کوئی ایک چیز پہ آپ ہاتھ رکھیں کہ جی یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. بھائی انہیں حق پہنچتا ہے کہ دنیا کو رول کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے سپورٹر ہیں، یہ ہم رونا رو رہے ہیں. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے کا. آج صرف ہمارے جو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں نا یورپ امریکہ سے لوگ، ان کو پاکستان بھیج دیں نا تو پاکستان ٹھوس کر جائے گا سارا. بس یہ جلسوں میں ہی دھمکیاں ہیں کہ جی آیا جے غوری، اور 10 ہے تو آیا جے غوری، گلا سنو انہاں دیاں.
پتہ ہی نہیں ہے انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا. کہانیاں, جھوٹے دلاسے. اور پھر ان سے میں پوچھتا ہوں بابے کتنے تھوڑے مار گئے نا نگاہ میں مارنے والے. بس ان کا اتنا ہی کام تھا کہ ہالی ووڈ والے انہیں کاپی کر کے نا تو وہ آنکھوں میں لیزر دکھا کے نا فلمیں بنا لیتے, نگاہ مار کے مریض ساڑ کے رکھتا. وہ فلم ہی سی, جھوٹ ہی سی. نہ ان سے گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی, نہ یہ جلا کے راکھ کر سکے امریکہ کو, اسرائیل کو, جو ہمارے کتنے ملک ہڑپ کر گیا, عراق ہڑپ کر گیا, ایران کی کمر توڑ دی, افغانستان کو تباہ کر دیا, پاکستان کی کمر توڑ دی. اتنے ملک مسلمانوں کے ہڑپ ہو گئے اور سارے بابے بیٹھے ادھر ہوئے میں. دیکھیں نا عراق میں سارے بابے, سارے سسروں کے بڑے بڑے جو بابے سارے عراق میں دفن ہیں. عبد القادر جیلانی ہو, معروف کرکی ہو, جنید بغدادی ہو, یہ سارے کے سارے لوگ کدھر نے. یہ ان بزرگوں کا قصور نہیں, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ان کے کئی دعوے نہیں کہ ہم یہ کر بھی سکتے ہیں, اگر ہیں تو اللہ کے حضور خود جواب دے ہوں گے. یہ کہانیاں اس طرح نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہی ساری صورتحال ہے. دنیا کا نظام چلا رہے تھے, اپنے مزاروں کے اوپر بم پھٹتے رہے, کوئی کیچ نہیں کر سکے. کل تک یہ راوی کے پل کے اوپر بم پکڑتے تھے, ہاتھ میں بم پکڑایا گیا, کیچ ہی نہیں ہوا پاکستانی ٹیم کی طرح. سب کہانیاں. اس کے جواب میں اینڈ پہ یہ کہیں گے جی اللہ نے کیا کیتا, جی اللہ بھی تو کر سکتا سی نا. سرکار اللہ نے کہیں نہیں کہا میں کروں گا, ہاں اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وہ ابرا کا لشکر ایک دفعہ تباہ کیا اس سال کو یادگار بنانے کے لیے. ہاں اس کے بعد حسین ابن علی بھی شہید ہوئے ہیں, اللہ نے دیکھا ہے. کعبہ شریف بھی جزید پلید کے دور میں ڈیمیج ہوا ہے, مسلم شریف میں موجود ہے, اللہ نے دیکھا ہے. کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی عبد الملک بن مروان کے دور میں عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے, یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے کوئی انٹروین نہیں کیا کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے غوث کتب ابدال دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, تو ہم اب غوث کتب ابدال سے ہی پوچھیں گے کہ فلاں مزار کے اوپر کیوں چرس بک رہی ہے. کیونکہ نظام ان کے حوالے تھا نا. سمندر روکے ہے, چرس نہیں روک رہی. وڈا کام کیتے ہیں. اور کوئی نہیں بھائی, کوئی پیشاب بھی نہیں اپنا روک سکتا. چھڑ دو, اللہ دے بندے ہو. سب کہانی ہے. اس جھوٹ سے باہر نکلیں اور ریالٹی کو ایکسپٹ کریں. اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں, لوگ بڑے پریشان تھے آج سے 8-10 سال پہلے کہ میڈیا کا بوم آ رہا ہے, ہماری نوجوان نسل دین سے برگشتہ ہو جائے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی شکل میں ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے امت کو کہ وہ جو جعلی دین انہوں نے پیش کیا تھا اس سے متنفر ہو کے لوگوں نے جو ایتھیسٹ ہونا تھا نا اس کی بجائے وہ مسلم بن گئے ہیں الحمدللہ. اور جن بزرگوں کی میمز ایتھیسٹ نے بنانی تھی نا, مسلمانوں نے خود بنا کے نا انہیں لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے. کسی نے سوچا تھا کہ اس طریقے سے بھی دین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا؟ ورنہ اس ماڈرن دور میں مجھے بتائیں دین کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا تھا, اور اب پبلکلی یہ سب کچھ ناچ گانا ان کا مزاروں کے اوپر, عورتوں کا بال کھول کے ناچنا, ٹھیک ہے جی, اور بلے شادہ ناچ کے مرشد منانا. اور بھائی صرف یہ آج کے نہیں ناچ رہے, پرانے بھی نچتے ہی سب. ابھی بھی آپ عرب ملکوں میں دیکھ لیں, مسجد میں وہ ناچ ناچ کے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں ذکر. جو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو یہ سارا ڈرامہ بازی وہ دکھا رہے ہیں, کوئی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. سیدھی سی بات ہے, یہ سب دین تصوف ہے. یہ ہے طاغوتی نظام جس کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے. ہاں یہ اصل طاغوت ہے کہ اللہ کے مقابلے پر بابوں کو مشکل کشا ماننا اور رسول اللہ کے مقابلے پر ان بابوں کی تعلیمات کو فائنل اتھارٹی ماننا. یہ ہے اصل طاغوت. انشاءاللہ تعالی ہم نے تو اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ آواز بلند کی ہے, انشاءاللہ ہر جگہ تک پہنچ رہی ہے. اور اللہ کے حضور ایک عذر کے طور پر اس اپنی کاوش کو رکھا ہے کہ ہمیں پتا چلا تھا تو ہم نے کوئی بابا نہیں چھوڑا. سیدھی سی بات ہے. اور ڈٹ گئے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں, جن کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.